बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये अचानक से बताएं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक्टिव होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये ना जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इनकी अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अपने MPA से MNA से मुलाकातें हो रही हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी असल ताकत जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और फिर ये जो गुफ्तगू है, सबसे पहली बात तो ये कि वो कबूतर आंखें बंद कर लेना तो उसको बिल्ली नज़र आना बंद हो जाती है जी, बिल्ली गायब नहीं होती। सही। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो तो उसी तरीके से मौजूद है ना, और उनके अंदर एक एहसास ज़िया है। आप जाकर सड़क के ऊपर लोगों से बात करते हैं, आपको पता चल जाता है। और ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें आप मरियम नवाज साहिबा को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देख रहे हैं कि जिसमें वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, इस पे मेरा छोटा भाई है हादी, जो कलंदर से बड़ा है ना, वो जब छोटा होता था, हम अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है अलीपुर, वैसे तो आपको तो अलीपुर चट्ठा भी है, अलीपुर फराश भी है, मेरे दोस्त हैं, आपको पता है, इम्तियाज़ भुट्टा साहब वहाँ से। हाँ, तो वो अलीपुर में जो है वो हम कुछ अरसा के लिए जब शिफ्ट हुए ना, तो वहाँ पे हम एक किराए के घर में रहते थे। तो जो साथ वाला जो घर था, बेसिकली एक ही घर था जो डिवाइड हुआ हुआ था। सही। तो मालिक मकान थे, वो एक साइड पर रहते थे, एक साइड पर हम रहते थे। तो मालिक मकान जो है उनका एक छोटा सा बेटा था, चुन्नी चुन्नी कहते थे उसे। सही। और हादी, चुन्नी बाबू बड़े थे, लेकिन यहाँ छोटे चुन्नी बाबू। जो हादी और चुन्नी है ना, वो दोनों एक एज के थे। अच्छा। लेकिन हादी जो है वो अपने एज फेलो से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, मोटा था, तगड़ा था। और चुन्नी जो है वो अपने नाम भी उसका इसी वजह से पड़ा था कि वो थोड़ा सा जो है ना वो कमज़ोर सा था। वो जैसे सिंगल पसली होते हैं बच्चे, और बच्चे आपको पता है लड़ भी पड़ते हैं। अब जब उनकी लड़ाई होती थी ना दोनों की, तो मुझे ज़ाहिर अंदाज़ा होता था कि अगर हादी ने इसको फेंटा लगाया तो वो बेचारा बहुत, चुन्नी बिखर जाएगा। हाँ, चुन्नी को बहुत ज़ोर की चोट लग जाएगी। तो मैं ना उनकी लड़ाई के दौरान ना हाथ पकड़ लेता था हादी का। अच्छा। और ज़ोर ज़ोर से चुन्नी कहता था, छत दे इनू, छत दे, छत दे, छत दे इनू, छत दे, छोड़ दो। और हादी बड़ा जुज़बुज़ होता था कि एक दफ़ा मेरा हाथ छोड़ो फिर मैं इसको बताता हूँ। मैं उसको छोड़, अच्छा वो करीब भी नहीं आता था। अब भी पाकिस्तान की सियासत में चुन्नी जो है ना वो बाहर खड़ा हुआ बार बार कह रहा है कि छत दे इनू, छत दे। इमरान खान को आपने डाला हुआ है पिंजरे में, इमरान खान है जेल में, जिस पे आप बड़ी बातें करते हैं। अब पाकिस्तान में जो सियासत है, अब सियासत का आप आलम देखें। मरियम नवाज साहिबा, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमतें जलसा नहीं करती। जब हुकूमतें जलसा करती हैं ना तो वो कुछ प्रूव करना चाह रही होती हैं। जब उनको ये बताया जाता है कि आपकी साख कोई नहीं है, आपका एक एंड जो लेजिटिमेसी दरकार है कि आपका हक़ हुक्मरानी है, उसको जताएं तो सही ना, दिखाएं कि आप अवाम में मकबूल हैं। ये कौन सा मौका है कि आप जलसा करके उसके बाद कैंपेन करें कि आप इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप मिसाल देने के लिए भी इमरान खान, मिसाल देने के लिए कंपैरिजन भी, कि आप कंपैरिजन भी इमरान खान से, और ज़्यादातर लोग यही तबसरा कर रहे हैं इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि ये कोरियोग्राफ्ड है, आएँ और आकर देखें। अब उस जलसे को आप देखें, पहली बात तो ये कि इस बात को तो तस्लीम करना चाहिए कि जो जलसा है और जलसे की जो फुटेजेस या इमेजेस मैंने देखे हैं, मैं ज़ाहिर है कि वहाँ पे फिज़िकली मौजूद नहीं था, या जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तो मरियम नवाज़ ने बैरियर तो तोड़ा है। वैसे दानियाल अज़ीज़ का भी बैरियर जो आपने सुना है कि नहीं? हाँ, नहीं, वो भी आप दरमियान में शामिल कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस बुनियाद पे या इस पहलू से कह रहा हूँ कि यही मरियम नवाज साहिबा और यही नवाज शरीफ साहब, यही इनकी पूरी जमात जो है वो जब इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस था उसमें जलसे कर रहे थे, उस वक्त भी इनको तमाम तर मशीनरी की, निगरान हुकूमत की जो मशीनरी है उसकी सपोर्ट हासिल थी। इनको मीडिया की इसी तरीके से हिमायत थी, इदारों की इसी तरीके से हिमायत थी। उस वक्त इनके जलसे जो हैं वो इस तरीके से स्टैंड आउट नहीं किए थे जिस तरह के मरियम नवाज ने ये जलसा किया। लेकिन उसी में फिर आप फुटेज देखें, ऐसा तासुर देना कि हमने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि पुलिस सिक्योरिटी में खड़े हुए लोग, यानी कि लोग, उनको बाकायदा हिफाजत फराहम की जा रही है फूल फेंकने वालों को, लाइन बना के कि अच्छा, यानी कि एक नेचुरल चीज़ होती है ना, वो क्या होती है कि जहाँ पर लीडर की गाड़ी जहाँ से एंटर होनी है, सारे वहाँ पे झमघट्टा लगा के खड़े हो जाएंगे। कभी किसी आपने आम लोगों को जिनको ना गाइड किया गया हो, उनको आपने ये देखा, कोरियोग्राफ ना किया गया, जिनको कोरियोग्राफ ना किया गया हो, वो लाइन बनाकर खड़े हो जाएं 10-10 फुट के फासले से कि हमने यहाँ से फूल फेंकने। ये तो जाहिर है कि ये ट्रेन किया जाता है तो होता है ना। तो उस पर वो दानियाल अजीज ने क्या तबसरा किया, उन्होंने यही कहा कि जितने भी सरकारी मुलाजम है ना,
ان کی کچھ 6-7 دفعہ اٹینڈنس لگائی گئی ہے, کنفرم کیا گیا کہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں, سارے آ گئے. تو کس چیز پر یہ اعتراض ہے کہ عام عوام سے زیادہ وہاں سرکاری ملازم تھے؟ اچھا جو اور آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے, جب گورنمنٹس جلسہ کرتی ہیں نا وہاں سے انہیں آؤٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا, آپ کو بھی یاد. جو گورنمنٹس جلسہ کرتی ہیں نا اس میں ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں. الیکشن کیمپین کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جلسوں میں اسکول کے بچوں کی حاضریاں بھی, ٹیچرز کی حاضریاں بھی جو ہے وہ جلسہ گاہ میں لگتی رہی ہیں. تو اگر آپ دل کے بہلانے کو, خود کو خوش کرنے کو, عوام کو دکھانے کو, رش بے کے خوش ہونا, آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ خوش ہیں, تو اس میں کوئی ایسی آر نہیں ہے, آپ رہیں اس میں خوش. بندہ اپنا ایک ظاہر ہے کہ ایک اپنی ذہن میں تصوراتی دنیا کریٹ کر لیتا ہے, اس میں خوش رہتا ہے. منصور علی خان نے جو اس کے اوپر ویڈیو کی, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 15 ہزار لوگ تھے. اب 10 سے 15 ہزار لوگ اچھا نمبر ہے, برا نمبر نہیں ہے, لیکن ایسا نمبر نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جناب اب تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے کو بلے بلے کر دی. جگہ جگہ مانگ رہی ہے پی ٹی آئی کنونشنز کی, جلسے کی اجازت تو دے دیں, دیکھ لیں پاپولرٹی کس کی زیادہ ہے, یہ گھوڑا یہ میدان پتہ چل جائے گا. اچھا مریم نواز صاحبہ نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے نا, وہ گفتگو کا کلپس آپ نے ہی مجھے کچھ بھیجے ہیں. ان کی جو گفتگو, اچھا اس کے علاوہ, اس جلسے کے علاوہ بھی جو آج کل ایونٹس کر رہی ہیں, یہ انہوں نے الیکٹرک جو وہیکلز ہیں نا, بسیں جو ہیں, ہاں وہ 1 منٹ 33 سیکنڈ کی ان کی گفتگو ہے, ذرا سن لیں. گھر جا کے میں جب نواز شریف صاحب کو بریف کرتی ہوں, وہ پوچھتے ہیں آپ کا دن کیسا رہا, تو میں بڑی خوشی خوشی ان کو بتاتی ہوں, ان کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, کیونکہ 45 ایئرز ان کے سیاست میں گزر گئے ہیں, اور سوائے خدمت کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. خدمت کی ہے قوم کی, لندن کے فلیٹس بھی بنائے, اور پاکستان کا چپا چپا ان کی خدمت کی گواہی دیتا ہے. اور اسی لیے ابھی بھی وہ گانا لگا تھا نا, ترانہ مشکل سے نکالو نواز شریف, یہ ملک بچا لو نواز شریف, مشکل میں خود پھنسے. اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے 1 سال 12 منتھس, کس دن ہو رہے ہیں ہمیں 12 منتھس پورے؟ 27th کو, اراؤنڈ 27th فیبروری کو میں نے اوتھ لیا تھا. لیس دین اے ایئر, لٹل لیس دین اے ایئر, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے بحرانوں سے نکال لیا پاکستان کو. نواز شریف نے سنبھال لیا ہے ملک کو, اور امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ جب ملک کو سنبھالا ملا ہے تو یہ کنٹینیوٹی رہے گی, کیونکہ ملک بار بار فتنہ, فساد, دنگا, بدتمیزی, بد تہذیبی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک کے نوجوانوں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اس ملک کے غریب کی کوئی زندگی آسان ہونی ہے, اس ملک نے اگر ترقی کرنا ہے, اس ملک نے اگر جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کے کھڑے ہونا ہے, عزت والے ممالک کی صف میں اگر جا کے کھڑے ہونا ہے, تو اس ملک کو مسلم لیگ نون کی حکومت کی کنٹینیوٹی چاہیے, جس کے ہاتھ میں کشکول ہے. نون کی حکومت کی کنٹینیوٹی, ایک تو یعنی کہ وہ اگلی جو ٹرم ہے اس کے لیے بڑا سنجیدہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگلی ٹرم بھی کنٹینیوٹی چاہیے مسلم لیگ نون کی. ایک طرف میاں محمد نواز, کتنی کنٹینیوٹی چاہیے, کتنے موقع چاہیے؟ ایک اور موقع چاہیے نا. اچھا, پچھلے والے غلط ہو گئے تھے. اچھا, اب 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تھیری, آپ کو پتہ ہے کہ شہر اقتدار میں تو تھیریز چلتی رہتی ہیں. ایک تھیری اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ کور ہو رہی ہیں, آپ کی آئین سازی, قانون سازی, عدالت, آپ کی اپوزیشن, ہر چیز تو مینیج ہو رہی ہے, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, وہ ہے کہ آپ اپنا تاثر تو بہتر کر لیں, اپنی عوام میں تھوڑا سا لوگوں سے کنیکٹ تو کریں, تھوڑی سی بلے بلے کرائیں, ایسا نہ لگے نا کہ بالکل ہی آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے, 100 میں سے 1000 نمبر. ہاں, تو اس کی وجہ سے شاید آپ نے جو ہے وہ یہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیا. دوسرا اس میں یہ کہ نہیں یار 1 سال پورا ہو گیا ہے, اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ بھی اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سوال اٹھنے لگ گئے ہیں پارٹی کے اندر سے بھی کہ میاں صاحب بات نہیں کرتے, میاں صاحب نظر نہیں کرتے ہیں بات. جب وہ نیو یارک گئے تھے یا لندن گئے تھے, وہاں انہوں نے باتیں کی تھی, تہیہ طوفان کیے ہوئے. 28 مئی 2024 میاں محمد نواز شریف کو بنایا تھا صدر, وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو صدر بنے, مسلم لیگ نون کا. اچھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا اب دیکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے نا وہ نون لیگ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. کہیں پہنچا دیا نا, جاتی عمرہ کے کمرے میں. ہاں, تو وہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اب کیونکہ اس کے بعد غائب ہو گئے تھے, تو میاں صاحب کو بھی تھوڑی سی ہوا لگوائی ہے, ان کو لوگوں سے ہاں دھوپ وہ ان کو ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب اس سارے معاملے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, اگر آپ ان کو دیکھ لیں, اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا,
اور یہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کر عام طور پر لوگوں سے بات کرے نا. اب آپ اس کو یہ کہیں کہ تحریک انصاف نے جھوٹ بہت بولا, لوگوں کی برین واشنگ ہو گئی, یہ پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کام کیا, نواز شریف کو چور ثابت کرنے کے لیے, ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو, سیاستدانوں کو ملائن کرنے کے لیے, اور اب یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے اثرات باقی ہیں. اس وقت فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں, آپ کسی بھی ینگسٹر سے, کاروبار کرنے والے سے, نوکری کرنے والے سے, ویلے بے روزگار سے, کسی سے بھی بات کرتے ہیں, میجورٹی جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکمرانوں کو وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتی ہے جن گالیوں کو نہیں دہرایا جا سکتا. نہیں, وہ دہرایا کہ بولا ہی نہیں جا سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ بند کر کے, سلو ڈاؤن کر کے, سوشل میڈیا پہ پابندی لگا کے, لوگوں سے ان کے چلتے ہوئے روزگار کے مواقع چھین کے, یوتھ کو گمراہ کہہ کے, جو آپ کی 60% سے زائد ہے, 29 ایئر سے کم, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو لاشیں دفنانے والا کہہ کے, جو پٹھان ہیں ان کو بے وقوف کہہ کے, اور انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کو غدار کہہ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری کو جو آپ دیکھتے ہیں نا, تو ان کو یہ کلیئرٹی ضرور ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے, لیکن ان میں یعنی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 29 ایئر سے نیچے خاص طور پر جو پاکستان, ان سے آپ کی کٹ آف ہو گیا, کٹی ہو گئی ہے. لیکن وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. ہاں, وہ جبری نکاح. ہاں, کہ جب بھی وہ کوئی بات ہوتی ہے اپنی پارٹی کے اندر سے جو ان کی خبر آتی ہے نا, وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جناب ہم مجبور ہیں. تو چھوڑ دیں سارے فائدے لینا حکومت سے. ہاں, تو وہ مجبوری میں کر وہ کچھ نہیں سکتے, لیکن ان کا ڈائگنوسس ٹھیک ہے کہ ایسا کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور میاں محمد نواز شریف اب وہ کمار ورما بن گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ, اب آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واقعی یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا, کمار ورما نے جب اس رات کو, جب وہ باہوبلی بھی غائب ہو گیا اور دیو سینا بھی, اس نے دوبارہ جو ہے نا اس لکڑی کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے کی کوشش کی, اس سے نہیں کٹا. اسے پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو کوئی اور ہی ہاتھ ہوا ہے. وہ آپ کو سبجیکٹ بھی ایک یاد, اب 8 فروری کا جو الیکشن ہے نا, مجھے دوسرا سبجیکٹ یاد آ گئی. اب وہ جو 8 فروری کا الیکشن جیسے لڑا گیا ہے, اگلا الیکشن کہیں ہو گیا بغیر باہوبلی کی سپورٹ کے, تو سبجیکٹ پھر سپیڈ بریکر کو فلائی اوور سمجھا کرے گا. تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ جس کو پہاڑ سمجھتے تھے وہ تو سپیڈ بریکر نکلا. ہاں, ایک دفعہ لکھا بھی تھا. تو میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت کو اگر الیکشن باہوبلی کی مدد کے بغیر لڑنا پڑ گیا, آ گیا اگر کوئی سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد, تو لگ پتہ جائے گا. تو فارم 47 ہی نہ ہوں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.